اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. آج انسان کا تصور ہے پاپولر سوورنٹی کا. اسی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تصور آئے گا پاپولر وائسگرنسی کا. کسی ملک کے عوام اگر حاکمیت کے مدعی ہے تو وہ باغی ہیں اللہ کے، کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی ملک کے عوام اگر یہ تسلیم کر لے کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے اور انہی حدود کے اندر استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے، اس کا نام ہوگا اب یہ عوامی خلافت ہے، یہ پاپولر وائسگرنسی ہے. پاپولر سوورنٹی جمہوریت کی بنیاد ہے، وہ کفر ہے، اور پاپولر وائسگرنسی یہ اب خلافت کی بنیاد ہے اور یہ توحید ہے. گویا کہ زمانے کا ارتقا بھی چلا آ رہا تھا. اسی کو اس لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے ایک شعر میں کہا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو جمہوریت ہے کیا؟ ہم نے خود ہی ایک نیا ایڈیشن جو ہے انسانی حاکمیت کا، اصل کفر اور شرک تو ہے انسانی حاکمیت. آج کا انسان ذرا اپنی ذاتی حیثیت، اپنے حقوق، ذرا کچھ زیادہ شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہو گیا ہے. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ ٹنوں نجاست جو ہے وہ ہم نے تولے تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی ہے. تو نجاست کی نجاست، وہی کفر وہی شرک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو آدم کے خود شناس اور خود نگر ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کفر کی سطح پر یوں پورا ہوا کہ عوامی حاکمیت پیدا ہو گئی، اور اسلام اور توحید کی سطح پر اس طرح پورا ہوا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت عوامی ہو گئی، خلافت اجتماعی ہو گئی. اب خلافت شخصی نہیں رہی. اور یہ در حقیقت زمانے کے ارتقائی عمل کے ساتھ ایک مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرما دی ہے کہ جب تک نبوت کا نظام چل رہا تھا خلافت شخصی تھی. نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ تھا، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ خلافت مسلمانوں کی ہے.